9 मई के ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں گے، منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ ڈیل ہوگی اور نہ ہی کوئی سمجھوتا۔ گھنونے فیل کے اصل منصوبہ سازوں کا حساب دینا پڑے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک اعلان۔ لاہور گیریزن میں افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے سپہ سالار نے کہا، شہداء ان کے اہل خانہ یا ادارے کی بے حرمتی کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ 9 مئی کو شرپسندوں نے دانستہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا۔ دشمن قوتیں اور ان کے سرپرست جھوٹ، فیک نیوز اور پروپیگنڈے سے ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں۔ قوم کی حمایت سے انہیں ناکام بنائیں گے۔ لاہور گیریزن آمد پر آرمی چیف نے شہداء کی یادگار پر پھول رکھے، مادر وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس دن پاکستان کو تقسیم کرنے کی گھٹیا حرکت کی گئی، ملک کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں 9 مئی کے حوالے سے تقریب میں خطاب۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ 9 مئی کو ریاست، مسلح افواج اور سپہ سالار کے خلاف بغاوت کی گئی، شکر ہے یہ ناکام ہو گئی۔ سانحہ 9 مئی کے ذمہ دار کس کے معافی کے مستحق نہیں؟ قوم ہم سے پوچھتی ہے کہ سال گزر گیا، ذمہ داروں کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ نگران حکومت کی 9 مئی پر تحقیقاتی رپورٹ کابینہ اجلاس میں پیش۔ تحریک انصاف کے 9 مئی واقعات میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ کابینہ کا سانحہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ کابینہ ارکان کا 9 مئی میں ملوث افراد کے مقدمات جلد منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ۔ وزراء نے پوچھا کہ کیپٹل ہل میں حملے میں ملوث افراد کو سزا ہوئی تو 9 مئی میں ملوث عناصر کو کیوں اب تک سزا سے بچایا جا رہا ہے؟ شہداء اور ان کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب۔ وطن پر قربان ہونے والے پیاروں کو یاد کر کے اہل خانہ اور شرکاء آبدیدہ ہو گئے۔ شہید میجر منیب افضل کے والد نے کہا کہ جس راہ پر ہمارے بیٹے شہید ہوئے اس پر ہمیں فخر ہے، ضرورت پڑے تو میرے اور بیٹے بھی وطن پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کیپٹن کاشف شہید کی والدہ نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات نے ہمیں بہت دکھ دیا، بیٹے نے ملک کے لیے جان قربان کی، لختے جگر کی جان نثاری پر فخر ہے۔ شہید میجر اکبر اوان کے اہلیہ نے کہا کہ اب وقت ہے ہم مل کر ملک کو سنواریں۔ 9 مئی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد نے کہا، 9 مئی کا دن نہیں بھول سکتا، ریاست اور اس کے ادارے شرپسند عناصر کے آگے کسی صورت نہیں جھکیں گے۔ سانحہ 9 مئی کے خلاف پنجاب، سندھ اور بلوچستان اسمبلی میں مذمتی قراردادیں متفقہ طور پر منظور۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، نعرے بازی کرتے رہے۔ تین چار ماہ لوگوں کو دہشت گردی کی تربیت دے کر 9 مئی کے روز حملہ کروائے گئے۔ دہشت گرد بھی وہ نہیں کر سکے جو ان لوگوں نے 9 مئی کو کیا۔ مریم نواز کا جناح ہاؤس لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا شہداء کی یادگاروں پر حملہ کرنے والے سخت سزا کے مستحق ہیں۔ عدلیہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیوں 9 مئی میں ملوث لوگوں کو سزا نہیں مل رہی؟ ایسے لوگوں کو ضمانت کیسے مل جاتی ہے؟ قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائک ایرک کا GHQ کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی سینٹ کام چیف نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں، پرامن سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز سے امریکی سفارت خانہ کے ڈیپٹی پولیٹیکل کاؤنسلر کرسٹوفر جے براؤن کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، پاکستان کی معاشی و سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شبلی فراز نے کہا ملکی صورتحال کے پیش نظر ڈائیلاگ بہت ضروری ہے۔ عوام کی عزت نفس کا مقدمہ لے کر آئے ہیں، دھاندلی کی پیداوار حکومت عوام کی نمائندہ نہیں۔ سربراہ JUI فے مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جلسے سے خطاب، بولے کارکنوں نے پیغام دیا کہ جعلی اسمبلیاں قبول نہیں، قوم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ کارکنوں کا جوش و جذبہ ملین مارچ سے زیادہ ہے، پاکستان بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں۔
कराची में चीनी और आटा सस्ता, आटे की फी किलो कीमत 98 रुपए हो गई। होल सेल में 93 में रुपए फरोख्त होने लगा। एक्समिल रेट 90 रुपए मुकर्रर। आटे की कीमत कम होते ही रोटी और नान भी सस्ते हो गए। तंदूरी नान की कीमत 17 रुपए, चपाती की कीमत 12 रुपए मुकर्रर। चीनी की फी किलो होल सेल कीमत 137 रुपए, रिटेल कीमत 140 रुपए मुकर्रर। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तानी आज़मीन हज का मदीना मुनव्वरा में आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी सफीर और डीजी हज ने रिहाइश गाहों पर आज़मीन का इस्तकबाल किया, तहाइफ और फूल पेश किए, नेक ख्वाहिशात का इजहार। लाहौर के नवाब टाउन थाने की हदूद में पुलिस टीम पर हमला, फायरिंग से एलीट फोर्स का एहलकार जाँ बहक, ASI जख्मी हो गए। और कप्तान बाबर आजम बने सुनो न्यूज के मकबूल प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राजा के मेहमान। बचपन की शरारतें, साथी क्रिकेटर्स की बातें भी बताईं। T20 वर्ल्ड कप पर रवानगी से पहले खूब हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला, दिलचस्प सवालात के दिए मजेदार जवाब। प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राजा आप देख सकेंगे 11 मई रात 11:03 पर सिर्फ सुनो न्यूज पर।